السلام علیکم۔ سچی اور سبق آموز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ عراق کا بادشاہ ایک رات آرام کی نیند سو رہا تھا کہ اسے خواب میں ایک بزرگ دکھائی دیے۔ بزرگ نے کہنا شروع کیا، اے بادشاہ، کل صبح جب سورج نکلے تو گھوڑے پر سوار ہو کر جنوب کی طرف جانا، پھر اس درے میں گھوڑا ڈال دینا جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ درہ پہاڑوں کی ڈھلانوں پر ختم ہوگا، ان ڈھلانوں میں غار ہیں، یہاں تمہارا گھوڑا اپنے آپ رک جائے گا، بس جہاں گھوڑا رکے وہیں سے کھدائی شروع کر دینا۔ کھودتے کھودتے تمہیں ایک راستہ نظر آئے گا، اس راستے سے نیچے اترنا۔ اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا، اس راستے کے آخر میں ایک کھلی جگہ ہے، یہاں تمہیں ایک خزانہ ملے گا۔ اس کھلی جگہ کے عین درمیان پیتل کا ایک بت پڑا ہے، بت کی انگلی میں انگوٹھی ہے، جب تم اس انگوٹھی کو چھوؤ گے تو وہ چلا اٹھے گا، اس کی طرف دھیان نہ دینا اور خوف زدہ نہ ہونا، بت کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر اپنی انگلی میں پہن لینا۔ اے بزرگ، اس انگوٹھی میں کیا خوبی ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ اس انگوٹھی کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک تم اسے پہنے رکھو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جب تم اس کو اتار کر ہاتھ میں پکڑ لو گے تو ایک جن حاضر ہو جائے گا، یہ جن تمہارے قبضے میں ہوگا اور تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ انگوٹھی کو منہ میں رکھ لو گے تو تم سب کو دیکھ سکو گے، لیکن تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی تو وہ پریشان تھا، اتنا لمبا اور اس قدر صاف خواب اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے خواب کی ہر بات یاد تھی۔ خواب یا تو خدا کی طرف سے آتے ہیں یا شیطان بہکاتا ہے۔ بادشاہ کو ڈر تھا کہ اگر خواب شیطانی ہے تو وہ بزرگ کا کہنا مان کر شیطان کے چنگل میں نہ پھنس جائے۔ یہ سوچ کر اس نے خواب کے مطابق عمل نہ کیا، بلکہ اس دن گھوڑے کی سواری بھی نہ کی کہ کہیں گھوڑا خود بخود پہاڑوں کی طرف نہ چل پڑے۔ اگلی رات بادشاہ کو پھر وہی خواب نظر آیا، وہی سفید داڑھی والے بزرگ وہی باتیں دہرا رہے تھے۔ تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا، جنوب کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تیز چلتا گیا، جب دہلانے شروع ہوئیں تو دونوں طرف درخت بھی نظر آنے لگے۔ اچانک ایک جگہ اس کا گھوڑا رک گیا۔ یہی وہ جگہ ہے، بادشاہ نے سوچا۔ وہ بیلچہ ساتھ لایا تھا، گھوڑے کو ایک پتھر سے باندھ کر وہ ٹھیک اس جگہ کو کھودنے لگا جہاں گھوڑا رک گیا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ لوہے کا دروازہ نظر آیا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے کہ نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں اور کہیں اندھیرے میں گم ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ نے جیب سے موم بتی نکالی، اس کو جلا کر نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیاں بادشاہ کو ایک بل کھاتے لمبے اندھیرے راستے پر لے گئیں۔ راستہ ایک کشادہ غار میں ختم ہوتا تھا۔ یہ غار پہاڑ کے اندر بہت دور تک چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اس نے خزانے کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ غار کے عین درمیان پیتل کا بت رکھا تھا۔ اس کا قد انسان کے قد کے برابر تھا۔ اس کے ہاتھ میں پیتل کی تلوار تھی اور دوسرا ہاتھ غار کے خانے کی طرف پھیلا ہوا تھا۔ اسے ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی اتارنی چاہی تو غار میں عجیب سا شور مچ اٹھا۔ چیخ رہا تھا جیسے بت نہیں انسان ہو۔ دھات کے بت سے نکلنے والی آوازیں جب کھلیں، غار کی دیواروں سے ٹکرائیں تو یوں لگا جیسے فوج دہا رہی ہو۔ بادشاہ نے پہلے تو ڈر کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن پھر حوصلہ کر کے بت کی انگلی سے انگوٹھی اتار دی۔ انگوٹھی انگلی میں پہننے کی دیر تھی کہ سارا شور ختم ہو گیا اور وہ بت ایک دھماکے سے اندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ غار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ غار سے باہر نکل آیا۔ تازہ ہوا اور سورج کی روشنی میں آ کر اس کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اس نے انگلی سے انگوٹھی اتاری اور ہاتھ میں پکڑ لی۔ فوراً ہی ایک لمبا ترنگا سیاہ جن سامنے آ کھڑا ہوا اور سر جھکا کر بولا، میرا نام عکاس ہے، حکم کیجئے، اس غار کا تمام خزانہ اٹھا کر میرے شاہی خزانے میں پہنچا دو۔ بادشاہ نے حکم دیا، حضور کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ کہہ کر عکاس جن غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے انگوٹھی منہ میں رکھ لی، وہ کسی کو نظر نہ آ سکتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا تو وہ نظر نہ آیا، پاؤں کی طرف دیکھا تو پاؤں بھی نہیں دکھائی دیے۔ اس کو تسلی ہو گئی کہ خواب والے بزرگ نے جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا۔ اس نے انگوٹھی دوبارہ انگلی میں پہن لی اور گھوڑوں پر سوار ہو کر محل میں واپس آ گیا۔ انگوٹھی کا راز بادشاہ نے کسی کو نہ بتایا، اپنے 3 بیٹوں سے بھی چھپائے رکھا، خود بھی بلا وجہ انگوٹھی کو استعمال نہ کرتا تھا۔ کئی برس گزر گئے، بادشاہ بوڑھا ہو گیا اور ایک دن بیمار ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ زندگی کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے بڑے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا، بیٹا تو میرے تخت و تاج کے وارث ہو، میری آدھ دولت بھی تمہاری ہے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا بے حد خوش ہوا۔ اب بادشاہ نے منجلے بیٹے کو بلایا اور بولا،
बेटा बाकी दौलत तुम्हारी है, खुश रहो। मंजिला बेटा भी बहुत खुश हुआ। बादशाह के तीसरे बेटे का नाम सजावल था। उसने बाप का फैसला सुना तो सीधा उसके पास आया और बोला, अब्बा जान, आपने ये क्या किया? आपको अपना तीसरा बेटा याद नहीं रहा? आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। तुम्हारा हिस्सा मेरी सारी सल्तनत से बड़ा है। इसमें शक नहीं कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई भी प्यारे हैं, मगर तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हो। लेकिन ये राज ही रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहकर बादशाह ने जादू की अंगूठी सजावल को दे दी और उसकी तमाम खूबियाँ भी उससे समझा दी। इस वाक़े के कुछ दिन बाद बादशाह अल्लाह को प्यारा हो गया और बड़ा बेटा तख्त पर बैठा। तीनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे से दुश्मनी या हसद ना था। सजावल ने एक आध बार जादू की अंगूठी को आजमाया। उसमें वाक़या वो खूबियाँ थी जो बाप ने बताई थी। फिर उससे अंगूठी इस्तेमाल करने का ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि उसे दौलत की हवस न थी। उसकी तमाम ज़रूरियात अच्छी तरह पूरी हो रही थी। एक दिन सजावल को अचानक एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है भाई, आप चुप चुप से क्यों हैं? क्या कोई खास बात हुई है? हमारा मुल्क सख्त खतरे में है। बस यही फिक्र दिन रात मुझे खाई जा रही है। कैसा खतरा भाईजान? सजावल ने पूछा। बादशाह ने कहा, तुम जानते हो कि हमारी सल्तनत के हमसाए में जिस बादशाह की सल्तनत है वो बहुत लालची और हरीस है। उसने हज़ारों की तादाद में फ़ौज जमा कर ली है और हम पर शुमाली सरहद से हमला करने की सोच रहा है। सजावल हंसा और बोला, भाईजान, बस इतनी सी बात, आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दें। मैं अभी उस बादशाह को जंजीरों में जकड़ कर आपके सामने पेश करता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में गया और अंगूठी उंगली में से उतार कर हाथ में पकड़ ली। उसी वक्त आकाश हाजिर हो गया। सजावल ने हुक्म दिया, उसकी सल्तनत बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। एक लम्हे बाद बादशाह महल में मौजूद था। सजावल बादशाह को लेकर दरबार में गया और उससे कहा, फौरन मेरे भाई के कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगो। बड़े भाई के होश उड़ गए। वो समझ नहीं सका कि दुश्मन आप उसके पास कैसे चलाया। कुछ देर तो उसके मुंह से कुछ ना निकला। फिर वो संभल कर बोला, ए बादशाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मेरे मुल्क पर चढ़ाई करने के मंसूबे बना रहा है? तेरा अपना मुल्क बहुत बड़ा है, फिर मेरे मुल्क को क्यों मिटाना चाहता है? बादशाह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मालूम न था कि आपके कब्जे में जिन है और इससे आप सब कुछ करवा सकते हैं। फिर इसने माफ़ी मांगी और कहा, अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो मैं सारी उम्र आपका गुलाम रहूँगा। जाओ, तुम आज़ाद हो। सजावल के भाई ने कहा और गुलामों को इशारा किया कि वो बादशाह की जंजीरें खोल दें, लेकिन उनसे जंजीरें नहीं खुली। उन्होंने जंजीरें तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर बेसूद। हर कैदी बादशाह ने कहा, यह जंजीर नहीं खोल सकता है जिसने मुझको बांधा है। इतने में सजावल भी आ पहुंचा। उसके हाथ लगाते ही सारी जंजीरें गायब हो गईं। सजावल ने कहा, अब जहाँ चाहें जा सकते हैं, लेकिन अपना वादा ना भूलिएगा। बादशाह ने कहा, आप जानते हैं मेरा मुल्क यहाँ से 3 महीने की दूरी पर है। घोड़े पर सवार होकर 3 महीने भागता रहूं तब भी कहीं पहुँच सकूंगा कि सरहद में मुझे मुर्दा समझकर कोई और तख्त पर बिठा दिया जाएगा। ये सुनकर बादशाह सजावल की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा, मेरे भाई, तुम ही इसको लाए थे और तुम ही इसको पहुंचा कर आओ। सजावल बादशाह को लेकर अपने कमरे में गया, उंगली से अंगूठी उतारी और जिन को हुक्म दिया कि बादशाह को उसके मुल्क में पहुंचा दो। उस वक्त तक सजावल के दोनों भाइयों को पता चल चुका था कि छोटे भाई के पास जादू की ताकत है, उसके बलबूते पर जो चाहे कर सकता है। दोनों भाई सजावल से डरने लगे। एक दिन बादशाह ने मंझले भाई से कहा, हमें इस राज को मालूम करना चाहिए कि सजावल के पास कौन सी जादू की ताकत है। मंझले ने जवाब दिया, आज हम एक बहुत बड़ी दावत का इंतज़ाम करते हैं। रयास से कह दीजिए कि पड़ोस के बादशाह के हमले का खतरा टल गया है, इसलिए मुल्क भर में जश्न मनाया जाए। दूसरे दिन महल में बहुत बड़े जश्न का इंतज़ाम किया गया। तरह तरह के खाने पकवाकर बड़े बड़े सीनियों में सजा दिए गए। दस्तरखान पर 500 मेहमानों के बैठने की जगह थी। ज़ाफ़रान पुलाव से भरे हुए दरे दरे तुपाक चने गए। थोड़े थोड़े फासले पर सालन भून कर रख दिए गए। कोफ्ते, शामी कबाब, सीख कबाब, मुर्ग किस्म के अचार, मुरब्बे, चटनियाँ और मिठाइयाँ। कर्ज कोई नेमत थी जो वहाँ नहीं थी। जब सब लोग खा रहे थे तो मंझले भाई ने छोटे भाई से कहा, काश दस्तरखान पर बगदाद के लीमू भी होते, बस उनकी कमी रह गई। गोश्त लीमू के बगैर मज़ा नहीं देता। लीमू हो तो बगदाद की ये कौन सी बड़ी बात है, अभी हाजिर कर देता हूँ। ये कहकर सजावल ने बिला सोचे समझे उंगली से अंगूठी उतारी। उसी वक्त आकाश हाजिर हो गया। सजावल ने उससे कहा, अभी इसी वक्त 1 दर्जन ताज़ा बगदादी नींबू पेश करो। 1 मिनट गुजरा था कि बगदाद के ताज़ा नींबू प्लेट में रखे हुए सामने आ गए और मंझले भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दम बहुत रह गए।
رات کو جب مہمان چلے گئے تو دونوں بھائی گٹھے بیٹھ کر سجاول سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تجویزیں سوچنے لگے۔ سجاول کی ایک خاص کنیز چپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بھاگی بھاگی سجاول کے پاس گئی اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ اگر یہ بات ہے تو میں اپنے بھائیوں کے پاس نہیں رہوں گا، سجاول نے فیصلہ کیا اور اسی روز گھر چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں اس نے انگوٹھی اتار کر ہاتھ میں لی اور جن آیا تو اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے حسین ملک کون سا ہے؟ جزیرہ روم، جو کشیا میں ہے۔ آکاش نے جواب دیا۔ دنیا میں ایک سب سے حسین لڑکی کون ہے؟ سجاول نے پوچھا۔ شہزادی سمینا، یہ جزیرہ روم کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اس کا رنگ گورا، سرخ ہونٹ اور بال سیاہ ہیں۔ اس جیسی خوبصورت لڑکی دنیا میں نہیں ہے۔ تو پھر مجھے جزیرہ روم لے چلو، سجاول نے حکم دیا۔ جن اسی وقت اس کو جزیرہ روم کی طرف لے اڑا۔ راستے میں وہ دریاؤں، پہاڑوں، وادیوں سے گزرے، پھر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جزیرہ روم میں پہنچ گئے۔ جزیرہ کیا تھا؟ ایک خوبصورت باغ تھا، جدھر دیکھو پھول ہی پھول تھے، جن کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نیلے سمندر نے جزیرے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ جزیرے میں ایک شہر بھی تھا، اس کی سفید رنگ کی عمارتیں سورج کی روشنی میں بہت بھلی لگتی تھیں۔ شہر کے ایک سرے پر بہت بڑا شاہی محل تھا۔ یہاں پہنچ کر سجاول نے انگوٹھی منہ میں رکھ لی۔ اب وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بڑی آسانی سے محل میں داخل ہو گیا اور باغ میں سیر کرنے لگا۔ اتنے میں اسے شہزادی سمینا ایک جگہ بیٹھی نظر آئی۔ اس کے ساتھ اس کی کنیز بھی تھی۔ کنیز کا نام اریبہ تھا۔ سجاول غور سے سمینا کو دیکھنے لگا۔ سمینا سچ مچ بے حد خوبصورت تھی۔ ایسی حسین لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اگلے دن سجاول نے شہزادوں کا سا لباس پہنا اور ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر محل میں گیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک ملک کا شہزادہ ہے جو یہاں سے بہت دور ہے۔ پھر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سمینا سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ بادشاہ اثر بولا، تم جیسے پاگل پہلے بھی آ چکے ہیں۔ وہ بھی بادشاہوں اور وزیروں کے بیٹے تھے، لیکن شہزادی سمینا کو منانا آسان نہیں۔ اس نے قسم کھا رہی کی ہے کہ میں اسی سے بیاہ کروں گی جو میرے لیے بغداد سے لیمبو، مصر سے آم اور مدینے سے کھجوریں لے کر آئے گا۔ یہ سب چیزیں ایک ہی موسم میں ملنی چاہیے۔ بہت اچھا، شہزادے نے کہا، کل ہی لیمو، آم اور کھجوریں حاضر ہو جائیں گی۔ اگلے دن سجاول پھر سے محل میں گیا۔ اس کے پیچھے تین غلام بھی تھے۔ تینوں غلاموں نے تھال اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک میں بغداد کے لیمو، دوسرے میں مصر کے آم اور تیسرے میں مدینے کی کھجوریں۔ بادشاہ تحفے لے کر بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ شادی کی رسم آج ہی ادا ہو جائے۔ لیکن شہزادی سمینا کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس کی سیاہ آنکھیں اور زیادہ سیاہ ہو گئیں، ہونٹ پیلے پڑ گئے۔ اصل میں وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ 3 شرطیں اس نے اس لیے رکھی تھیں کہ اسے کوئی نہ پوری کرے گا، نہ شادی ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شرطیں جادو کے ذریعے پوری ہوئی ہیں، مگر شرطیں پوری ہو چکی تھیں، اس لیے شادی کے لیے ہاں کہنا ضروری تھا۔ اسی دن سجاول کی شہزادی سے شادی ہو گئی، لیکن شہزادی کو اپنے شوہر سے سخت نفرت تھی۔ شوہر ہی سے کیا، وہ تو دنیا بھر کے مردوں سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ وہ سراغ لگا کر رہے گی کہ سجاول نے یہ چیزیں کیسے حاصل کی۔ وہ دن رات کھوج میں لگی رہتی، سجاول سے مشکل کاموں کی فرمائش کرتی، دنیا بھر کی قیمتی چیزیں مانگتی۔ کبھی عرب کے بہترین گھوڑے مانگ رہی ہے، کبھی دمشق کا ریشم، کبھی ہندوستان کے موتی۔ سجاول سب چیزیں مہیا کر دیتا، مگر ہمیشہ احتیاط کرتا۔ جب وہ آکاش کو بلا کر کوئی حکم دینا ہوتا تو اپنے کمرے میں چلا جاتا اور کنڈی لگا کر اس سے بات کرتا۔ لیکن ایک دن وہ اپنے کمرے کی کنڈی لگانا بھول گیا، صرف دروازہ بند کیا۔ سمینا نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا اور جب سجاول نے انگوٹھی اتاری اور جن کو بلایا تو وہ چپ چاپ دیکھتی رہی۔ رات کو جب سجاول گہری نیند سو گیا تو سمینا نے انگوٹھی اس کی انگلی سے اتار لی۔ فوراً ہی آکاش سامنے آ کھڑا ہوا۔ شہزادی نے سجاول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس آدمی کو وہاں سے چھوڑ آؤ جہاں یہ سے آیا ہے۔ آکاش کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے سجاول سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو اس کا غلام تھا جس کے پاس انگوٹھی ہو۔ وہ سجاول کو اٹھا کر اسی طرح دریاؤں، پہاڑوں اور وادیوں سے اڑتا ہوا اس کے محل میں چھوڑ آیا۔ سجاول کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اس کا محل ہے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ بھائی اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے، اور بھائی تھے، ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جزیرے کو بھول جاؤ اور ہمارے پاس آرام سے رہو، اپنی انگوٹھی حاصل کر کے رہوں گا، وہ مجھے میرے باپ نے دی تھی۔ سجاول نے کہا، میں اسے شہزادی کے پاس نہیں رہنے دوں گا، وہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی دل کی کھوٹی ہے۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جزیرہ روم کی طرف چل دیا۔ 3 مہینے برابر چلتا رہا، تب سمندر پر پہنچا۔ وہاں جا کر بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ 3 ماہ تک سمندر میں سفر کرنے کے بعد نہر میں پہنچا
وہاں سے بحریہ گلشن میں پہنچ گیا۔ جب وہ نہر کنارے تھا تو اسے جزیرہ روم کی خبریں ملیں۔ اس نے سنا کہ شہزادی سمینا اپنے باپ کو قتل کر کے تخت پر بیٹھ گئی ہے اور ملک میں کسی مرد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، صرف عورتیں ہی آ سکتی ہیں۔ جہازوں کی سختی سے تلاشی کی جاتی ہے۔ سجاول کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اندازہ لگایا کہ شہزادی اس کی واپسی سے خوف زدہ ہے۔ تبھی شہزادوں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ وہ ایک جہاز کے کپتان سے ملا جو گرم مسالہ لے کر روم جایا کرتا تھا۔ اس کو اشرفیاں دیکھ کر راضی کیا کہ اس کے جہاز میں عورت بن کر سفر کرے گا۔ اسی طرح سجاول برقع پہن کر جزیرہ روم کے ساحل پر اترا اور ایک سرائے میں رہنے لگا۔ اس کو جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ رعایا شہزادی کو پسند نہیں کرتی، وہ ظالم اور فضول خرچ تھی۔ ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، لوگ مسکرا کر بات کرنا بھول گئے تھے۔ ایک روز سجاول محل کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، اسے کنیزیں باہر نکلتی دکھائی دی۔ اریبہ سمینا کی خاص ملازمہ تھی۔ سجاول اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ محل سے کافی دور آ گئی تو سجاول نے بلکہ اتار کر پھینکا اور اریبہ سے کہا، السلام علیکم، میں سجاول ہوں، تمہاری شہزادی کا شوہر۔ اریبہ حیرانی سے چیخی، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، محل کے حالات بے حد خراب ہیں۔ اریبہ تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، میں جو کچھ کر سکتی ہوں ضرور کروں گی۔ اریبہ نے یقین دلایا، تو پھر میں جو کہوں وہ کرو، تم بیمار بن کر اپنی مالکن کے کمرے میں لیٹ جانا اور خوب توبہ کرنا۔ شہزادی پوچھے تو کہنا کہ بغداد کے تازہ لیمو ہوں تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اریبہ الٹے پاؤں محل میں گئی۔ شہزادی اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اریبہ شہزادی کے پاس بیٹھ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد دل پر ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے کرنے لگی۔ شہزادی نے اس کو اپنے بستر پر لٹایا اور ایک غلام سے کہا کہ فوراً ہی شاہی طبیب کو بلا کر لو، لیکن اریبہ نے اسے روک دیا اور کراہتے ہوئے کہا کہ میرا ایک ہی علاج ہے شہزادی صاحبہ۔ وہ کیا؟ بغداد کے تازہ لیمو۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہ کہوں مت کھولنا ورنہ لیمو نہیں ملیں گے۔ اریبہ نے جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر لیں۔ شہزادی نے الماری میں سے ایک چھوٹی سی سیڑھی نکالی، اسے دیوار پر لگا کر اوپر چڑھی اور کمرے کے دروازے پر بنے ہوئے تابوت میں سے سونے کا ڈبہ نکال لیا۔ ڈبے میں ہاتھی کے دانت کی ڈبیا تھی اور اس میں جادو کی انگوٹھی۔ جو ہی شہزادی نے انگوٹھی نکالی، عکاس جن سامنے آ گیا۔ حکم کی دیر تھی کہ بغدادی لیمو آ گئے۔ اریبہ اپنی لمبی لمبی پلکوں میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب جو شہزادی لیمو لے کر اس کے پاس آئی تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ شہزادی نے آواز دی تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور لیمو دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی۔ اگلے دن اریبہ سجاول سے ملی اور اسے سارا حال کہہ سنایا۔ سجاول نے کہا، انگوٹھی میرے پاس لے آؤ۔ اریبہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ ایک دن شہزادی تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تو اریبہ نے الماری میں سے سیڑھی نکالی، اسے دیوار پر لگایا اور تابوت میں سے سونے کا ڈبہ اتار لیا۔ پھر ڈبہ اتار کر جلدی سے کھول کر اس میں سے انگوٹھی پہن لی اور سجاول کے پاس پہنچی۔ سجاول نے انگوٹھی لے لی اور اریبہ سے کہا، جلدی سے محل میں چلی جاؤ اور یوں ظاہر کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ اریبہ چلی گئی تو سجاول نے عکاس کو بلایا اور شہزادوں جیسا لباس پہنا، پھر انگوٹھی منہ میں رکھ لی اور نظروں سے اوجھل ہو کر محل میں داخل ہو گیا۔ محل میں جا کر اس نے انگوٹھی انگلی میں پہن لی اور شہزادی کے کمرے میں چلا آیا۔ السلام علیکم، سجاول نے شہزادی سے کہا، تم یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادی ہکا بکا رہ گئی اور چیخ کر بولی، خدا کے لیے یہاں سے چلے جو، مجھے چین سے رہنے دو، یہ ملک میرا ہے، تمہارے باپ نے مجھے اس کا وارث بنایا تھا، وہ مر چکے ہیں، اس لیے میں تخت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی پتھرا کر رہ گئی، تھوڑی دیر کچھ سوچتی رہی، پھر دوڑ کر الماری میں سے سیڑھی نکال لائی اور تابوت میں سے سونے کا ڈبہ اتار کر ہاتھی دانت کی ڈبیا نکالی۔ اسے کھول کر دیکھا تو وہ غائب تھی۔ سجاول نے اپنا ہاتھ شہزادی کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ رہی انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے۔ شہزادی غصے سے چیختی نیچے آئی، باہر کی طرف بھاگنے لگی، نوکروں اور پہرے داروں کو بلانا چاہتی تھی مگر سجاول نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، نوکروں سے بلانے سے کیا فائدہ، تمہاری فوج کے ایک ایک سپاہی کے منہ میں ہزار ہزار سپاہی کھڑے کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی انگلی میں سے اتار لی۔ عکاس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے جن سے پوچھا، بتاؤ ہم اس شہزادی کے ساتھ کیا سلوک کریں جس کا چہرہ سفید ہے اور دل کالا؟ مالک میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف حکم ماننا چاہتا ہوں۔ جن نے جواب دیا، میں اسے جان سے نہیں ماروں گا کیونکہ یہ میری بیوی تھی۔ سجاول نے کہا، لیکن میں اسے آزاد بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ جادو کی انگوٹھی کے بارے میں جانتی ہے۔ عکاس خاموش کھڑا حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ سجاول نے کہا، عکاس شہزادی کو اٹھا کر اس غار میں لے جاؤ جہاں سے میرے ابا کو یہ انگوٹھی ملی تھی، اسے وہاں لے جا کر سلا دو۔ جہاں پیتل کا بت پڑا تھا یہ وہاں 1000 برس تک سوئی رہے گی، یہ اس کی سزا ہے۔ جن شہزادی کو لے کر اسی وقت غائب ہو گیا۔ سجاول نے انگوٹھی دوبارہ انگلی میں پہن لی۔ اس کے بعد وہ جزیرے روم پر حکومت کرنے لگا۔ رایا اس سے بے حد خوش تھی۔ اس نے شہزادی کی کنیز اریبہ سے شادی کر لی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔
شہزادی سمینہ آج تک پہاڑوں کے اندر غار میں پڑی سو رہی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ جب جاگے گی تو کیا مصیبت آئے گی، لیکن ابھی کی فکر کی کوئی بات نہیں، وہ کئی 100 سال تک سوتی رہے گی۔